آج سے ہم انشاءاللہ یہ قلندر بابا تذکرہ کتاب شروع کرتے ہیں اور بالکل ابتدا سے شروع کرتے ہیں. آپ اس کے نوٹ بھی لیں, اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں, اور ہر اسٹوڈنٹ کو, خواتین ہوں مرد ہوں, انہیں اس بات کا اختیار ہے اور حق دیا جا رہا ہے کہ وہ جو چیز سمجھ میں نہ آئے ان کے, وہ سمجھنے کی, مجھ سے سمجھنے کی کوشش کریں. میری بہرحال میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں, لیکن جتنی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے مجھے مرشد کریم کی طرف سے منتقل ہوئی, میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو سمجھاؤں. پھر اس کو شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جب میرے اسباق شروع کیے تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ ایک کاپی بناؤ. وہ کاپی میں نے بنا لی, بازار سے خرید لایا. الحمدللہ وہ دستاویز میرے پاس موجود ہے. اس پہ پہلی بات انہوں نے خود لکھی اپنے قلم سے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. تو مجھ سے انہوں نے فرمایا کہ با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب کی تشریح کرنا ضروری ہے آپ کے لیے یا نہیں. مجھ سے سوال کیا. میں کہا جی تشریح تو ہر وقت ضروری ہے, لیکن میں اس جملے کا با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب کا الحمدللہ مفہوم سمجھتا ہوں. تو کہنے اب اس کی وضاحت ہم نہیں کرتے. پھر انہوں نے وہ کتاب شروع کی, اور وہ کاپی سے پھر وہ لوح قلم کتاب بنی, اور پھر وہ لوح قلم الحمدللہ وہ چھپی بھی اور موجود ہے آپ کے پاس. احساس ہے حضور قلندر بابو. پھر مجھے اور بھی تذکرہ قلندر بابا, بہرحال یہ تو میں نے لکھی, لیکن اس میں بھی وہ ساری باتیں جو ہیں میری اپنی, اس میں سے کوئی بھی نہیں ہے, سب حضور قلندر بابا کی یا تو تحریروں کی نقل ہے, یا جو کچھ انہوں نے فرمایا اس کی نقل ہے, یا جو انہوں نے خطوط لوگوں کو لکھے ان خطوط کے انتخاب کی نقل ہے. تو یہ کتاب در و بس انہی ہی کی تحریر ہے. تو اب اس کو آپ بڑے غور و فکر سے پڑھیں گے, اور انشاءاللہ اگر آپ نے یہ 3 کتابیں توجہ سے پڑھ لیں, اور میں حاضر ہوں, میں آپ سے کبھی انکار نہیں کروں گا, جہاں بھی آپ کو سمجھنا ہے مجھے آپ آواز دیں, میں انشاءاللہ حاضر ہوں. اس کے لیے میں بالکل ہر وقت حاضر ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا طلسمات ہے ساری دنیا, دنیا طلسمات ہے ساری دنیا, کیا کہیے کہ ہے کیا ہماری دنیا. دنیا طلسمات ہے ساری دنیا, کیا کہیے کہ ہے کیا ہماری دنیا. مٹی کا کھلونا ہے ہماری تخلیق, مٹی کا کھلونا ہے ہماری تخلیق, مٹی کا کھلونا ہے یہ ساری دنیا. اب حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ فرماتے ہیں, میں نے جو اس کا مفہوم سمجھا ہے اس کی میں نے تشریح کی کوشش بھی کی ہے. رباعیات میں آپ نے پڑھا ہوگا. یہ دنیا کیا ہے, ایک سوال ہے سب میں, یہ دنیا کیا ہے. اب ہر آدمی کہے گا یہ دنیا ہے, اس میں ایک مخلوق آباد ہے, زمین ہے, زمین کے اندر بہت ساری معدنیات ہیں, گیسز ہیں, یہ ہے وہ ہے, حیوانات ہیں, درندے ہیں, موالید ثلاثہ ہیں, یہ کیا کہتے ہیں ہیرے ہیں, جواہرات ہیں, پتھر ہے, لوہا ہے, وغیرہ وغیرہ. اور آدمی ہے
درخت ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، پھلواریاں ہیں، نادیدہ مخلوق ہے، دیدہ مخلوق ہے، وائرس ہے، بیکٹیریا ہے، اور ایسی مخلوق ہے جو وائرس سے بھی زیادہ چھوٹی. جو ابھی میں ڈاکٹر صاحب سے پرسوں میں پوچھا تھا، ڈاکٹر صاحب میرے سر میں خارش بہت ہوتی ہے، آج کل خارش بہت ہو رہی ہے، یہ کیوں ہوتی ہے خارش؟ اور جب میں مالش کر لیتا ہوں اور سر میں چکنائی آ جاتی ہے تو خارش نہیں ہوتی. تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک بات بتائی جو مجھے میرے علم میں نہیں تھی. تو وہ کہا ابا جی بات یہ ہے کہ یہ ہماری جو کھال ہے اس میں بے شمار اربوں خربوں اللہ کی مخلوق ہے، کیڑوں کی طرح ہے، اجرام ہے، وہ کھال کو کھاتے ہیں، اور وہ کھال کو کھاتے ہیں تو نئی کھال بنتی ہے. دیکھیں نا ایک بچہ ہے، بچہ جو 6 مہینے کے بچے کی کھال ہے، کیا وہ 10 سال کے بچے کی ہے؟ تو وہ 10 سال کہاں گئی کھال؟ پھر 10 سال کے بچے کی جو کھال ہے وہ کیا 18-20 سال کے بچے کی ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ 8 سال کہاں گئے، وہ کھال کدھر گئی؟ پھر یہی کھال جوانی کے جو بناتا ہے اس کے اوپر ہر چیز کھینچی ہوئی، خوشنما رنگ، ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، خون دوڑ رہا ہے، خون محسوس ہو رہا ہے، پھر ایک انحطاط کا دور آتا ہے. اب انحطاط میں وہ کھال بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور وہ جو خون کا پھیلاؤ ہے، خون کا چلنا ہے، وہ بھی کم ہو جاتا ہے. جو رگیں ہیں جن میں نہریں ہیں خون کی، وہ رگیں بھی موٹی ہو جاتی ہیں. موٹی ہونے کا کیا مطلب؟ وہ سکڑ جاتی ہیں، تو دوران خون بھی کم ہو جاتا ہے. تو انسان صرف انسان نہیں، گائے، بھینس، بکری، شیر، چیتا، کبوتر، فاختہ، ہر ذی روح اس قانون کا پابند ہے. جب پیدا ہوتا ہے اس وقت بھی اس کے اندر خون ہوتا ہے. یہ بالکل الگ بات ہے کہ اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو یہ طبی پھر اس میں چلے جائیں گے ہم. اس کے اندر بھی خون ہوتا ہے، اور جوان میں بھی خون ہوتا ہے، اور بوڑھے میں بھی خون ہوتا ہے. لیکن بوڑھے آدمی کے خون میں گاڑھا پن آ جاتا ہے. تو اب کھال جو ہے ہماری وہ مسلسل کھائی جا رہی ہے. اوپر کی کھال کھائی جا رہی ہے، نیچے کی کھال نکل رہی ہے. ٹھیک ہے؟ دنیا تلسمات ہے ساری دنیا. کیا کہیے کہ ہے کیا ہماری دنیا؟ تلسمات کسے کہتے ہیں؟ کرشمہ کہہ لیجیے، جادو نہیں، کرشمہ کہہ لیجیے، یا کوئی ایسی محیر العقول بات جو عام طور سے عقل میں نہ آتی ہو اور وہ ہو جائے، اور جس کے لیے یہ ضروری نہ ہو کہ آپ کی آنکھ بھی اسے دیکھ سکے اور وہ ہو جائے. یہ تلسمات کہتے ہیں. تلسمات جادو کو بھی کہتے ہیں، لیکن تلسمات اس کو کہتے ہیں. دنیا تلسمات ہے ساری دنیا. کیا کہیے کہ ہے کیا یہ ہماری دنیا؟ یعنی دنیا ایک عجوبہ روزگار ہے. اس کے بارے میں کیا تشریح کرے آدمی کی صلاحیت نہیں ہے کہ دنیا کی پوری طرح تشریح کر دی جائے. اب کیسے تشریح کریں گے؟ بیکٹیریا کی کیا تشریح کریں گے؟ وائرس کی کیا تشریح کریں گے؟ اب یہ ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا کیڑے کھاتے رہتے ہیں، انہوں نے پڑھائی ہے نا کہیں، اس کی کیا کوئی تشریح کرے گا؟ یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. میں 80 سال سے زیادہ کا ایک بوڑھا آدمی ہوں، مجھے تو اب پتہ چلا کہ اچھا یہ خارج کا مطلب یہ وہ کیڑے کھاتے ہیں. میری سمجھ میں آئی بات.
اچھا، مٹی کا کھلونا ہے ہماری تخلیق، مٹی کا کھلونا ہے ہماری تخلیق، مٹی کا کھلونا ہے یہ ساری دنیا۔ کیا اب ہم لوگ کیا مٹی کے بنے ہوئے ہیں؟ بتائیں، آپ سب پڑھے لکھے مٹی کے بنے ہوئے ہیں؟ یہ جھڑتی کیوں نہیں مٹی؟ ٹوٹتی کیوں نہیں؟ موڑ کیوں نہیں؟ موڑ جیسے ہوتا ہے گارا، ایسی کیوں نہیں ہوتی؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹی کی کیا خصوصیات ہیں وہ آپ کو سمجھنی پڑیں گی۔ اور مٹی جو ہے، کیا خالی مٹی سے ہمارے سارے جسم بنے کہ اس میں، یا اس کی اجزاء ترکیبی اور بھی ہیں؟ اب اس کی اجزاء ترکیبی پانی ہے، اور کیا ہے؟ ہاں جی، ہاں آگ ہے، اور ہے آگ، ہوا، پانی، مٹی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو اب یہ ساری چیزیں جب مل جاتی ہیں، ان کا مرکب بن جاتا ہے، تو یہ مٹی کی اپنی شکل بدل لیتی ہے۔ مٹی کو آپ اس میں کیا کہتے ہیں، رنگ ڈال دیں، پانی ڈال دیں، اسے گوندھ دیں، اس کی شکل بدل جاتی ہے نا۔ اب یہ 3 اجزاء ہوئے مٹی کے علاوہ، تو 4 عناصر کا نام مٹی ہے۔ مٹی الگ ایک چیز ہے، پانی الگ ایک چیز ہے، آگ الگ ایک چیز ہے، اور کیا چوتھی کیا ہے؟ ہوا نہیں، مٹی الگ چیز ہے، پانی الگ چیز ہے، ہوا الگ چیز ہے، اور آگ الگ چیز ہے۔ تو ان سب چاروں چیزیں مرکب ہوئیں، ایک جگہ ملی مخصوص ریشوں کے ساتھ، تو انسان کا جسم بنا۔ انسان کا، درخت کا، آدمی کا، بیڑ کا، بکری کا، سب کا۔ جب ہم کھلونا بناتے ہیں، کمہار کھلونا بناتا ہے، تو اس میں خالی مٹی سے کھلونا نہیں بنتا۔ مٹی، پانی، خمیر، رنگ، یہ ساری چیزیں بن کے کھلونا بنتا ہے۔ آگ، اگر اس کو نہ پکایا جائے تو کیسے کھلونا پکے کیسا؟ تو ہر چیز میں 4 عناصر کام کر رہے ہیں۔ تو مٹی سے مراد یہ ہے کہ مٹی کا کھلونا ہے ہماری تخلیق۔ اب اس کو آپ یوں کہہ لیں، عناصر کا کھلونا ہے ہماری تخلیق۔ مٹی کا کھلونا ہے یہ ساری دنیا، یعنی 4 عناصر ہیں، جن عناصر کو ایک مخصوص تناسب سے ان 4 چیزوں کو جمع کر لیا جائے گا، تو اس سے کوئی نہ کوئی تخلیق عمل میں آئے گی، اور اس کی شکل بھی بدل جائے گی۔ اب کہیں مٹی کا وجود بظاہر زیادہ نظر آئے گا، کہیں آگ کا، کہیں پانی کا، اور کہیں ہوا کا۔ تو یہ چاروں چیزیں جب ملیں گی تو اس سے ایک تخلیق ہوگی۔ اب اس رباعی کو پڑھیں، دنیا تجسمات ہے ساری دنیا۔ دنیا ہے تجسمات، تجسمات کا مطلب عجوبہ۔ دنیا تجسمات ہے ساری دنیا، کیا کہیے کہ ہے کیا یہ ہماری دنیا۔ یعنی ایک تعجب کا اظہار ہو رہا ہے کہ کیا کس طرح بیان کریں، کیا کہیں، اس طرح اس کی تشریح کریں۔ اب اس کی پھر وہ خود بھی تشریح کرتے ہیں، مٹی کا کھلونا ہے ہماری تخلیق، مٹی کا کھلونا ہے یہ ساری دنیا۔ اب عناصر جو ہے
انہوں نے عناصر کو مٹی کا نام دیا، 4 عناصر۔ اب کیا مطلب ہوا کہ آدمی جو ہے، آدمی، پہاڑ، درخت، پرندے، چرندے، درندے، حشرات الارض، سب کیا ہیں؟ سب کیا ہیں؟ مٹی ہے۔ کیوں مٹی کیوں ہے؟ اس میں تو پانی بھی ہے، آگ بھی ہے، ہوا بھی ہے، مٹی کیوں کہا؟ غالب عنصر مٹی ہے، بالکل صحیح ہے۔ اب یہ پھر الگ بات ہے مٹی کیا چیز ہے، اس کی میں تشریح کروں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ تو اس ربائی کے میں نے مختصر تشریح کی، آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہے؟ اس سے پہلے سمجھ میں آئی تھی کبھی یہ اس طرح؟ چلے